کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا، یہ قانون ہے 1963 کا، لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے۔ میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑا سکتے، لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے، کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے۔ آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے۔ ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا۔ اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی۔ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی، لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے تو وہ وقف کسٹوڈین میں نہیں جائے گا۔ قانون آج تک یہی ہے۔ اب آپ سنیے، یہ ترمیمی بل کہتا ہے کہ ہم دفعہ 108 کی پرانی وقف بورڈ کو ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری ان کی دی ہوئی مسجدیں، جائیدادیں، اگر آج تک ان کے اوپر کسٹوڈین کا قبضہ نہیں ہے، اس ترمیمی بل کے آنے کے بعد سب کسٹوڈین قبضہ کر لے گی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے قبرستان ہو۔ میرے بھائی، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے صوبے سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں، وہ مقبرے، وہ درگاہیں جو آج تک وقف کے اندر داخل تھی، اب وہ وقف سے نکل جائیں گی۔ ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں، آپ حضرات کی یہ آواز جو آج اس میدان سے ابھر رہی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ آواز اس وقف کے ترمیمی بل 2024 کے خلاف یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کی گورنمنٹ سے، صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، پورے ملک کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے اوقاف کو برباد کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، جو چند مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو 3 صفحے ہیں ہمارے، آپ اس کے خلاف اپنی رائے کو متحد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس جم غفیر کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں
یقیناً یہ آواز ارباب اقتدار کے کانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور یہ بات ہوگی کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اس مسلمانوں کی جائیداد کو آگ لگانے اور کھانے والے بل کی مخالفت کی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند آج کے وہ حالات جو اس دنیا کے اندر ہیں یا ملک کے اندر ہیں ان کو بڑے گہرے طریقے پر دیکھتی ہے۔ ملک کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے فرقہ پرستی کی، چاہے وہ مکانوں کے اوپر بلڈوزر چلنے کی بات ہو یا آسام کے اندر مسلمانوں کو ملک کے اندر رہنے کے حق سے محروم کرنے کی ہو یا مسلمانوں کے مدرسوں کو بے بالو پر کرنے کی ہو، جمعیت علماء ہند ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتی ہے۔ اسی طرح ہم فلسطین کے مسئلے کو اگرچہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کے لوگ دہشت گرد ہیں، میں نے اس وقت یہ بات اخبارات میں دی تھی اور میڈیا کے اندر دی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ ارباب اقتدار یہ نہیں جانتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ اسرائیل کو یورپ اور امریکہ نے خلافت اسلامیہ ترکیہ کو توڑ کر اسرائیل کو جنم دیا، بیت المقدس اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد امریکہ یورپ نے مل کر اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیج کر فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، بیت المقدس پر قبضہ کیا، ہزاروں آدمی مارے گئے، بیت المقدس پر قبضہ کیا، فلسطین کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد پھر شام کے اوپر حملہ کیا اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی بستیاں بسا دی۔ اگر یہ کہتے ہو کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، آزادی کی لڑائی نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جواہر لال نہرو جنہوں نے یہاں آزادی کی لڑائی لڑی ہے وہ بھی دہشت گرد تھے۔ نعرہ تکبیر! یہ ماننا پڑے گا گاندھی جی دہشت گرد تھے، ابوالکلام آزاد دہشت گرد تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ ان کا موقف بدلا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ تنہا اسرائیل نہیں ہے، پورے امریکہ کی طاقت، امریکہ کے اسلحے، امریکہ کے بمبار طیارے، سب کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کو بھوک کی تپش کے اندر ان کی جان نکالی جا رہی ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔